کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتیں، وہ تاریخ، عقیدے کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ اور آج ہم ایک ایسے ہی سفر کی بات کرنے والے ہیں جو معجزات سے بھرا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ اتنا حیرت انگیز ہو تو اس کی سچائی کو کیسے پرکھا جاتا ہے؟ ہم اس کہانی اور اسے محفوظ رکھنے کی جو شاندار علمی روایت ہے، دونوں کا جائزہ لیں گے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ جب کوئی واقعہ انسانی تجربے کی حدود سے باہر ہو تو اس کی تاریخی بنیادوں کو کیسے سمجھا جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پہلے ہمیں خود کہانی میں اترنا پڑے گا۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اسلامی روایت کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک الاسراء والمعراج سے۔ تو یہ سفر زمین پر شروع ہوتا ہے، ایک ہی رات میں مکہ کی مسجد الحرام سے یروشلم کی مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جسے الاسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف 2 مقدس مقامات کو نہیں جوڑتا، بلکہ یہ پچھلے تمام انبیاء کے ورثے کو اس آخری پیغام سے جوڑتا ہے جسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اب یہ کوئی عام سفر تو تھا نہیں۔ روایات کے مطابق یہ ایک آسمانی سواری پر ہوا، جس کا نام البراق تھا، اور رہنمائی فرما رہے تھے فرشتہ جبرائیل۔ یہ اس واقعے کے معجزاتی پہلو کی پہلی جھلک ہے، جو آگے آنے والے واقعات کی تمہید ہے۔ یروشلم سے سفر کا دوسرا اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز حصہ شروع ہوا، المعراج یعنی آسمانوں کا سفر۔ یہاں ہر آسمان پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پچھلے انبیاء سے ہوئی۔ یہ ملاقاتیں صرف ملاقاتیں نہیں تھیں، یہ ایک روحانی تسلسل کی علامت تھیں، جو اس بات کی تصدیق کر رہی تھیں کہ یہ آخری پیغام پچھلے تمام پیغامات کی ہی تکمیل ہے۔ یہ سفر 7ویں آسمان سے بھی آگے بارگاہ الہی تک پہنچا، جہاں امت کے لیے ایک بہت خاص تحفہ دیا گیا۔ جب یہ آسمانی سفر اپنے اختتام کو پہنچا تو امت کے لیے روزانہ 50 نمازوں کا حکم آیا۔ سوچیں، 50 نمازیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ کے مشورے پر ایک غیر معمولی مکالمہ ہوا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد میں کمی کی درخواست کی۔ یہ سلسلہ 50 سے کم ہوتے ہوتے 5 پر آ پہنچا۔ اس موقع پر مزید کمی کی درخواست کرنے کے بجائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سپردگی کے یہ الفاظ کہے جو اللہ کی مرضی کے سامنے ان کے کامل یقین کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو تھی کہانی، لیکن اب جو حصہ آ رہا ہے نا، وہ شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ خود اسلامی روایت اس بات کا جائزہ کیسے لیتی ہے کہ اس کہانی کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے اور بعد میں شامل ہونے والی تفصیلات کون سی ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں ہم ہر چیز کا ثبوت مانگتے ہیں۔ بھائی، اتنے بڑے معجزے میں سے ہم کیسے جانیں کہ کون سی بات پکی ہے اور کون سی نہیں؟ اس سوال کا جواب مضبوط ڈھانچے کے تصور میں ہے۔ علماء نے مستند روایات کی بنیاد پر چند بنیادی نکات کی نشاندہی کی ہے جن پر سب کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ اس ٹیبل میں دیکھا جا سکتا ہے، بنیادی باتیں بالکل واضح ہیں۔ یہ ایک حقیقی جسمانی معجزہ تھا، کوئی خواب نہیں۔ جبرائیل کا کردار مرکزی تھا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور روزانہ کی نماز کا تحفہ اس کا ایک اہم نتیجہ تھا۔ ہاں، تفصیلات میں جیسے کہ ملاقاتوں کی ترتیب تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی ڈھانچہ مستحکم اور قابل اعتماد ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے تو پھر یہ چھوٹے موٹے فرق ہیں کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کہانیاں ہم تک آخر پہنچیں کیسے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر الگ الگ باتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی میں ہی کوئی گڑبڑ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ہی شادی میں 3 سگے بھائی گئے۔ ایک کہے گا تقریب بہت خوبصورت تھی، دوسرا کہے گا کھانا بہت مزیدار تھا، اور تیسرا کہے گا مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب دولہا دلہن نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دیکھیں، تینوں سچ بول رہے ہیں، لیکن ہر ایک کی یادداشت نے ایک مختلف پہلو پر توجہ دی۔ یہ تضاد نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو بالکل شادی کی مثال کی طرح روایات میں فرق کی بھی بہت ٹھوس وجوہات ہیں۔ کچھ صحابہ نے واقعے کے ایک حصے پر توجہ دی تو کسی نے دوسرے پر، کسی نے صرف خلاصہ بیان کر دیا اور کسی نے پوری تفصیل بتائی۔ یہ انسانی یادداشت کا ایک فطری عمل ہے، نہ کہ کہانی میں کوئی خامی۔ اب یہ جو اصول ہے نا روایت کو پرکھنے کے، یہ صرف اس ایک واقعے تک محدود نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ میں دوسری جگہوں پر کیسے استعمال ہوتے ہیں۔
اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بھی ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہاں ہمیں دو بہت اہم الفاظ سمجھنے ہیں، صحیح اور ضعیف۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک پیغام ہے جو ایک زنجیر کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ صحیح کا مطلب ہے کہ زنجیر کی ہر کڑی مضبوط اور قابل اعتماد ہے، پیغام بغیر کسی شک کے پہنچ گیا۔ ضعیف کا مطلب ہے کہ زنجیر میں کوئی کڑی کمزور یا ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغام لازماً غلط ہے، لیکن ہم اس پر 100% بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اصول سامنے آتا ہے۔ شب برات کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ انفرادی روایات کی زنجیریں کمزور ہوں، لیکن جب 12 سے زیادہ مختلف راویوں سے ملتی جلتی روایات کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں۔ ایک اکیلا کمزور دھاگا تو آسانی سے ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ لیکن جب آپ 12 سے زیادہ ایسے ہی دھاگوں کو ملا کر ایک رسی بنا دیں تو وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی کو اجتماعی مضبوطی کا اصول کہتے ہیں، اور یہ تاریخی روایات کو پرکھنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ چلیں اب آخر میں اس ساری تاریخی اور علمی بحث کو آج کے دور سے جوڑتے ہیں۔ بھئی اس پورے تجزیے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ تو آخر میں ہم کہاں پہنچے؟ دیکھیں، اس سفر کا پیغام دوہرا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہمیں نماز کی اہمیت، غیب پر ایمان اور تمام نبیوں کے پیغام کے تسلسل کا سبق دیتا ہے، لیکن دوسری طرف، اور یہ بات شاید اتنی ہی اہم ہے، کہ جس احتیاط اور علمی دیانتداری سے اس کہانی کو محفوظ کیا گیا، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان اور گہری تحقیق ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، جب ہم کسی کہانی کے پیچھے کی تاریخ کو، اس کو محفوظ کرنے کی محنت کو سمجھتے ہیں، تو کیا اس سے اس کہانی پر ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے یا اور بھی زیادہ گہرا اور مضبوط ہو جاتا ہے؟